ہمیں اس نام سے جو پیار ہے بے محمد فقیر نامی ندی سردار قربان بے محمد فقیر نامی ندی سردار قربان یا بیاد شم ترد حسین زیبا رخسار قربان استاد پیزار ترخور یعنی خیر البشرہ محمد امین کرپا کاللہ پہزار وار قربان یہ جو آپ کے دلوں میں اس نام کے ساتھ بھی جو نظر آ رہا ہے اور یہ وہ ویڈیو نہیں جو بات میں جو ہے نظر آ رہا ہے سامنے بالکل دکھا رہا ہوں اور یہ اچانک رینڈملی کوئی کسی کی پلاننگ مجمع میں سے اچانک کسی کو نظر آیا ہے اور اس وقت جمعے کی نماز کی ادائیگی کی تیاری ہو رہی ہے حالانکہ اس وقت جمعے کی نماز ادا نہیں ہوئی اور جمعے کی نماز خدا مجھ سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جس کو اگرچہ ایسی چیزوں کا خاص وہ نہیں سمجھے گا ایمان کا معاملہ ہوگا یہ چیزیں لیکن حقیقت میں یہ عاشقان مصطفیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی ہے جو میں زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں محدث دہلوی نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کے بارے میں پوچھا جائے گا میرے مصطفیٰ کریم کے بارے میں تو یہ 3 مرتبہ جب جواب دیں گے اور میرے سرکار کا نام مبارک لیں گے صرف اسی وجہ سے کہ شاباش کرو ہاں شاباش کرو ہاں آپ کی عظمتوں کی خاطر آپ کی نمود کی خاطر آپ کی حسن نبوت کی خاطر یہاں پر صدی میں بیٹھے 20 روز بیٹھے پھر ظالم حکومت ایک یزید الصبات حکومت کی سائلنس جو انتہائی ذلیلی تھی اور جو کسی طرح بھی دہشت گردی جو اس دور کی سب سے بڑی دہشت گردی تھی سب سے بڑی دہشت گردی تھی میں یہ کہوں گا کہ یہ صرف قتل کا مقدمہ نہیں ہونا چاہیے ساتھ دہشت گردی کا مقدمہ ہونا چاہیے موبائل پکڑ پیچھے سے پکڑنا موبائل پکڑ کر یہ لوگ شہید ہوئے ادھر بری روڈ پر ظلم کیا گیا ایک وزیر داخلہ جس نے پانی بند کیا تھا اس ظالم نے پورا یزیدی ہونے کا ثبوت دیا تھا یزیدی الصبات ہونے کا اسحاق چودھری جس کو کہتے ہیں اس کے اشباح پر پولیس نے تشدد کیا گولیاں مار کے شہید کیا یہ لوگ یقینی طور پر فی سبیل اللہ شہید ہیں کنارے سے پہلے اظہار خیال فرما رہے ہیں اس امت کے سب سے بڑے محدث اور مفسر علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الاقلیل میں فرماتے ہیں کہ
کہ قرآن کریم میں حضور نبی کریم کے 75 نام آئے ہیں، باقی حدیثوں میں آئے ہیں. وہ فرماتے ہیں سبیل اللہ بھی نبی پاک کا نام ہے. سبیل اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا راستہ. تو حضور نبی کریم ہی تو شاعر اعظم ہے اللہ تعالیٰ کی. راستہ وہ ہوتا ہے کسی منزل کا جو منزل کی طرف لے جائے. تو اللہ کی طرف حضور کے سوا کون لے جانے والا ہے؟ آپ ہی لے جانے والے ہیں. پوری امت کے اولیاء حضور تک پہنچاتے ہیں، حضور اللہ تک پہنچاتے ہیں. حضور ہی سبیل اللہ ہے. اس لیے اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے، شان نزول بھی یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہا یہ مسلمان پیغمبر کی خاطر جانے دیتے ہیں غزوہ بدر کے بعد. کچھ لوگوں نے کہا پیغمبر نے ان میں ایسا جذبہ کر دیا ہے کہ یہ پیغمبر کی خاطر مر جاتے ہیں. سبحان اللہ. دونوں باتوں کا جواب دیا گیا. ایک تو پیغمبر کی حیثیت واضح کی گئی اور اس موت کی شان بیان کر دی گئی، درجہ اور رتبہ بیان کیا. فرمایا تمہارے لیے یہ قطعاً حرام ہے آج کے بعد تم جو لوگ اللہ کے رسول میں اپنی جان دیتے ہیں. سبیل اللہ کا معنی اللہ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ایک شہید کی نماز جنازہ کے لیے سب بندی ہو چکی ہے اور اس کی امامت قبلہ امیر المجاہدین فرمائیں گے. نماز جنازہ کی ادائیگی سے پہلے پیشوا اہل سنت سرپرست اعلیٰ تحریر لبیک یا رسول اللہ اظہار خیال فرما رہے ہیں. پہلے صف میں کان ناظم اعلیٰ جناب حضرت علامہ مولانا وحید نور صاحب اور سجادہ نشین آوان شریف. اسی طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحریر لبیک ارشاد سندھ کے امیر حضرت علامہ مولانا غوث بغدادی صاحب، اسی طرح شمالی پنجاب کے رہنما خطیب الاسلام مولانا فاروق الحسن صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں. حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر شفیق ابنی صاحب جو کہ تحریر لبیک صلاح خیبر پختونخوا کے امیر ہیں، اور ان کے ساتھ مجلس شورا کے رکن انجینئر حفیظ العلوی صاحب جو کہ اس دھرنے میں کنٹرولر کے فرائض اور بلا امیر المجاہدین کی دوسری جانب موجود ہیں مجلس شورا کے رکن بلال عبداللہ صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں تحریر لبیک صلاح کے میڈیا ایڈوائزر جناب اعجاز اشرفی صاحب. شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کئی ارواح کی طاقت دیتا ہے، پھر وہ کئی اجسام میں متمثل ہونے کی طاقت دیتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ ایک جسم میں نہیں رہتے بلکہ بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں یہ شرکاء جو دھرنے کے ہیں وہ اس شہید کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے موجود ہیں. اور ہماری سب کی بیٹری چارج کر دی. میرے جیسے بوڑھے لوگ بھی کھڑے ہو گئے. آج جب مجھے 21واں دن ہے، مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں 15 قدم چلنے ہیں، آگے نہیں چلنا. آج میں تو سارے کام کر رہا ہوں، اسٹیج پر بھی چڑھتا ہوں، اترتا بھی ہوں. اس طرح آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ ان کو باسلامت رکھے، شہیدوں کے درجے اللہ تعالیٰ بلند کرے. ان کے جتنے لواحقین ہیں اللہ ان کو صبر دے، اللہ ان کی خود حفاظت کرے. ان خاندانوں کو اللہ تعالیٰ بے شمار برکتیں عطا کرے اور بے شمار خوشحالیاں عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں پر اپنا کرم فرمائے اور ان شہداء کے درجے اعلیٰ علین میں اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں. کے نزدیک سینہ وسط ہے، کچھ لوگ پیٹ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. نہیں، امام صاحب فرماتے ہیں کہ نیچے پیٹ ہے، 2 ٹانگیں ہیں، اوپر 2 ہاتھ ہیں اور سر گردن ہے، لہذا سینہ وسط بنتا ہے. وسط میں حضور کے بارے میں آتا ہے کہ آپ وسط میں کھڑے ہوتے ہیں، وسط سینہ ہی بنتا ہے. اب آپ نیت فرمانے کہ آپ شہید کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں.
یہ نماز جنازہ کی امامت کے مطابق میرے مجاہدین کی وجہ سے سوائے اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر محمد افضل کا ایسا فرما رہے ہیں. اور پہلی تکبیر کے بعد صلاح ہے، دوسری کے بعد تشہید، تیسری کے بعد دعا ہے. یہ مصنوع چیزیں ہیں. چوتھی دعا پر جنازہ ختم ہوتا ہے، پھر سلام پھیرا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دعائیں مصنوع ہیں. نبی کریم نے جنازے کے اندر بھی دعا فرمائی، جنازے کے بعد بھی دعا فرمائی، آپ نے قبر پر کھڑے ہو کر بھی دعا فرمائی. یہ 4 تکبیریں نماز جنازہ ہے. فرض کفایہ صلاح اللہ تعالیٰ کی ہے، درود حضور نبی کریم کے لیے ہے، اور دعا اس شہید کے لیے ہے. اس شہید کے لیے دعا ہے. اور امام صاحب کے پیچھے قبلہ کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ مسجد کا کرسی پڑھ کے امیر المجاہدین کی آنکھیں اخبار. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امیر المجاہدین اپنے کارکن کا نماز جنازہ ادا کرتے ہوئے اشک بار آنکھوں کے ساتھ دعا فرماتے ہوئے کسی نے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، کسی نے یاسین پڑھی ہوئی ہے، کسی نے کلمہ طیبہ کا ذکر کیا ہوا ہے. آپ اس ثواب میں سارے شامل کر سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا مولانا مرشدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مولا کریم اس کلام پر اعلیٰ اجر عطا فرما، اپنے قانون سے بے پناہ اجر عطا فرما. اور یہ اپنے پیارے حبیب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خاطر یہ لوگ آئے ہیں، جن کے غلام جمع ہو گئے ہیں، جن کی ختم نبوت کے لیے جمع ہو گئے ہیں، ناموس رسالت کے لیے جمع ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روح اقدس کو ثواب چاہو اور آپ کی شان اور رفیع فرما اور آپ کا ذکر اور بلند کر اور آپ کے ختم نبوت کا اور ناموس رسالت کا عالم اور زیادہ بلند کر. اور یا مولا کریم اس جد و جہد کے فعل آپ کے دین کو غالب فرما اور آپ کی امت کی عزت رفتہ بحال فرما. پھر آپ کی طفیل
تمام انبیاء رسول علیہ السلام کے ارواح کو ثواب چاہ پہلے پچھلی امتوں کے تمام صدیقین شہداء صالحین کے ارواح کو ثواب چاہ ابوین کریمین امین مکرمین ازواج مطہرات صحابہ اکبار اہل بیت نام آپ کی تمام آل اولاد حضرات کربلا مولا تمام شہداء اسلام تابعین تابعین ائمہ اہل بیت ائمہ مجتہدین تمام اولیاء علماء صلحاء بزرگان دین کے ارواح کو ثواب چاہ کر خصوصی طور پر مولا کریم اس شہید ختم نبوت کی روح کو ثواب اس شہید ناموس رسالت کی روح کو ثواب چاہ اس شہید فی سبیل اللہ کی روح کو ثواب آمین ان کے درجے بلند فرما آمین اعلیٰ درجے عطا فرما آمین اعلیٰ درجے کی شہادت اے مولا کریم مقبول فرما آمین اور ان کو اے مولا کریم عالم برزخ میں بھی اعلیٰ صلاحیتیں عطا کر ان کو اعلیٰ صلاحیتیں عطا کر اعلیٰ شانی عطا کر یہ دنیا والوں کی بھی مدد کر سکیں یہ دنیا والوں پر بھی نظر کرم کر سکیں ان کا فیضان جاری رہے پوری امت کو پہنچتا رہے خاص طور پر عاشقان نبوت کو پہنچتا رہے ناموس رسالت کے پروانوں کو ان کی برکت پہنچتی رہے اور ان کا فیض پہنچتا رہے ان کے جتنے بھی لاحقین ہیں رشتہ دار ہیں اہل ان کا خاندان ہے سب کو صبر جمیل فرما اور یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت عطا کر یہ صدمہ برداشت کرنے کی طاقت عطا فرما اور پھر اس سارے خاندان پر اپنے نعمتوں کی بارش برسا یہ کسی کا محتاج نہ ہوں اے مولا کریم ان پر ایسا فضل کر کہ کسی کے محتاج نہ رہیں ان کی نسلوں پر اس خاندان کی نسلوں پر فضل کر دے اور کرم کر دے پھر جنازہ کے اندر جتنے علماء مشائخ سادات بزرگان دین عاشقان رسول شامل ہیں سب کی دعائیں قبول کر سب کو سعادت دارین سے برابر فرما اور یا مولا کریم جد و جہد قبول فرما ہمارے امیر المجاہدین کو لمبی زندگی عطا فرما ان کو زبردست صحت عطا فرما اور زیادہ ہمت عطا کر اور زیادہ استقامت عطا کر ان کو اور زیادہ صلاحیتیں عطا کر ان کو اور زیادہ اسباب عطا فرما ان کو اور زیادہ مناسب ماحول عطا فرما تمام مسلمانوں کو پوری دنیا کے عالم اسلام کو ان کا دست و بازو کرنے کی توفیق عطا اور یا مولا کریم ان کے ذریعے پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے انقلاب پر پاپا ہمارے امیر المجاہدین کے ذریعے پاکستان کو نظام مصطفیٰ کا گہوارہ فرما تاکہ مسلمانوں کی دنیا بھی سمجھ جائے اور آخرت بھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم دیگر جو شہداء ہیں ان کے لیے بھی یہی دعائیں ہیں جو زخمی ہوئے ان کے لیے بھی دعا ہے اللہ شہید بھی عطا کرے اور اللہ ان کو برکتیں بھی عطا کرے اور ان کے خاندانوں کو جتنے لوگ دھرنے میں شامل ہوئے سب کے لیے دعا ہے اے مولا یہ تیرے بندے سب کو چھوڑ کے آگے تیری بارگاہ میں بڑی مشقتیں انہوں نے اٹھائیں قرون اولا کے مسلمانوں کی یاد تازہ کر دی انہوں نے بارشوں میں کھڑے رہے ٹھنڈی ہواؤں میں کھڑے رہے اے مولا کہ ڈٹے رہے استقامت کی عادت کر دی یا اللہ ان پر اپنا فضل فرما ان پر اپنا کرم کر آج پورا ملک نکل پڑا ہے اے مولا جتنے لوگ نکلے ان کو استقامت عطا فرما اور یہ کھڑے رہیں جب تک امیر محترم حکم نہ فرمائے لوگ کھڑے رہیں سڑکوں پر رہیں باہر رہیں میدان عمل میں رہیں اپنا کردار ادا کریں پوری امت نکل آئے ظلم کے خلاف ختم نبوت پر حملے کے خلاف قائد تحریک لبیک یا رسول اللہ حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین ندوی صاحب کی آنکھیں عشق ادائیگی کرنے کے دعا کی رکعت انگیز مناظر قبلہ مرحوم مجاہدین کی آنکھیں عشق بار وصلی اللہ علی النبی الاکرم وعلی آلہ وصحبہ برحمتہ یا پیچھے ہو جائے بھائی جان پیچھے ہو جائے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک شہید کارکن کی مسجد کو اٹھاتے ہوئے کارکنوں کے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام قائدین کی آنکھیں عشق مفتی آصف الشاذلی مرکزی قیادت تحریک یاسر خیبر پختونخوا کے امیر ڈاکٹر شفیق امینی صاحب بھی عشق بار
اہل سنت کو جس طرح انہوں نے چاروں طرف سے نکل کر ہمارا بھرپور ساتھ دیا اور ان بدبختوں کے حملے کو اور شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئیے گفتگو کرتے ہیں حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر شفیق امینی صاحب، تو ان کی شامل ہو کر کیفیت پوچھتے ہیں. اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کیا ہے اور حکومت وقت کو یہ پیغام دے دیا ہے ایک بار پھر کہ پاکستان بھر کے غیور و شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے میں والے شاکان مصطفیٰ کے ساتھ یہ والا صاحب اور الحمدللہ ہم لوگ کچھ لوگ پرامن ہیں اور پرامن رہیں گے اور ہمارے اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے، آپ کے بیٹے کے اللہ درجہ بلند کرے، اللہ تعالیٰ بے شمار رحمت دے. اور ہمارے مخالف کے پاس کوئی ایک لاش بھی نہیں اور آج میڈیا کو کم کر دیا گیا ہے. آج انہیں حقوق کی آزادی یاد نہیں آتی، انہیں رائے کی آزادی یاد نہیں آتی. میڈیا کو کلپ ضرور دکھائے جن لوگوں نے ہمارے زخمی بھائیوں کے ایمبولینسوں سے نکال کر مارا ہے، جن لوگوں کے سینوں میں اور جسموں میں گولیاں کا بس تھی، یہاں ہم نے ایمبولینسوں میں ڈال کر انہیں باہر بھیجا اور ایف سی اور پولیس اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں نے انہیں ایمبولینسوں سے نکال کر مارا ہے. اور پھر اس کے اندر ہمارے جو کارکن علاج کے لیے داخل تھے جن میں کئی شدید زخمی بھی تھے، انہیں بنیادی گرم پٹی کے بعد حکومت وقت نے اسپتال سے گرفتار کر لیا ہے. یہ کتنا ظلم کیا جا رہا ہے. لیکن بات یہ ہے ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. ابھی ہم مفتی آصف سید الشاذلی کے پاس جاتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ اس رکت انگیز مناظر کے بعد ان کا کیا اظہار خیال ہے. جو کراچی سے تشریف لائے ہیں. آخرت میں بھی ان کا حصہ نہیں، لیکن وجاج صاحبان بھی اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں جو حکومت وقت کو کرتے تھے. یہ تو جناب یہ ہے مفتی آصف سید الشاذلی صاحب. آئیے ان رکت انگیز مناظر کے بعد اپنے ایک کارکن کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد ان سے پوچھتے ہیں ان کے اظہار خیال کیا ہے. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کل تشدد ہوا، کارکنان شہید ہوئے، ان میں یہ کارکن بھی جو شہید ہوئے ہیں ان کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد تمام قائدین کی آنکھیں اشک بار ہیں. قبلہ امیر المجاہدین جو امیر ہیں تحیل لبیک یا رسول اللہ کے، اور اسی طرح شفیق امینی صاحب جو تحیل لبیک یا خیبر پختونخوا کے امیر ہیں، اور آپ کراچی شریف الحمدللہ الشاذلی کے نام سے آپ جانے پہچانے جاتے ہیں اور آگ بھی اشک بار ہیں. اس تمام رکت انگیز مناظر کے بعد آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے رضوی میڈیا کے پلیٹ فارم سے جو اس کے ویور ہیں اور جو فالوورز ہیں ان کے لیے؟ پورے ہم اسٹیج کی جانب انڈیا کی حمایت حاصل ہے، لعنت ہے تمہاری شکل پر. یہ اسٹیج کی جانب نہیں ہے سر رستہ دینا ہے. انڈیا کے بدماش نکلتے ہیں، انڈیا کے بدماش نواز شریف کی فیکٹریوں سے نکلتے ہیں. یہ انڈیا کے جانے ہوئے نہیں، یہ گنبد خضرا کے بقی کے والوں کے شہر ہے. یہ سال سالے مدینہ کے غلام ہیں. راستہ راستہ دینا راستہ بھائی جان راستہ دینا بھائی راستہ دینا. بدر کے میدان میں چلے گئے تھے، یہ ان کے وارث ہیں
بھائی راستہ دینا. ہزاروں یزیدیوں کے سامنے کھڑے تھے. آج محمد عربی کے غلاموں نے بتا دیا ہے کہ جب انسان استقامت کے ساتھ کھڑا رہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی. اور ان کا پالتو جیو نیوز والا کہتا ہے کہ حکومت نے دھرنے والوں سے جگہ خالی کرا لی اور حکومت نے دھرنے والوں کو منتشر کر دیا ہے. آج اپنے کیمرہ مین کو لے کر آؤ, تمہارے باپ آج بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے تم جیسوں کو ہڈی نہیں ڈالی. تمہاری جیبوں پر ہم نے لفافے نہیں رکھے. اور تم کیا سمجھتے ہو کہ میڈیا پر پابندی لگا کر ہماری آواز کو دبا سکو گے؟ جو آوازیں تاجدار مدینوں کے لیے اٹھے وہ پھر میڈیا کی محتاج نہیں ہوتی. ممتاز قادری کے جنازے کو تم نے روکنے کی کوشش کی, میڈیا پر پابندی لگائی. لاکھوں اشتیاق علی مصطفیٰ جو ہے وہ اس کے جنازے میں شریک تھے. آج بھی میڈیا پر پابندی لگا لو. ایک سڑک کو کھلوانے کے لیے تم نے بدماشی کی. آج پورا پاکستان تمہیں بند نظر آ رہا ہے. اور یہ بات میں نے پہلے دن احسن اقبال سے جب میٹنگ ہوئی, بڑے ابتدائی دنوں میں نے اسے کہہ دی, لیکن شاید اس نے ہماری بات پر کان نہیں دھرا. اس نے کہا یہ نوجوان آ گئے ہیں, ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں. میں نے اس دن بھی احسن اقبال کو کہا تھا کہ احسن اقبال دور کی بات نہیں, تو ابھی آرڈر کر, صرف ایک شل پھینک کر دیکھ اس اجتماع پر کہ قوم تمہارا حشر کیا کرے گی. لیکن تم نے ہماری بات پر کان نہیں دھرا. کبھی تم کو ٹاؤٹوں نے کہا ان کے سیاسی مقاصد ہیں. سیاسی مقاصد ہو تو یوں پوری قوم کسی کی پشت پر کھڑی نہیں ہوتی. سیاسی مقاصد والے دین چوک سے بھی خوار لوٹتے ہیں. ہم نفیض آباد سے اپنے مقاصد پورے کیے بغیر جائیں گے, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ تاجدار مدینہ کی بارگاہ سے بھی ہمیں ہر قسم کی حمایت حاصل ہے. تمام جو میڈیا کے احباب نوٹ فرما لیں, اور دیگر بھی حاضرین نوٹ فرما لیں. انشاءاللہ 4:30 بجے سربراہ تحریک لبیک یا رسول اللہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ اور پیشوائے اہل سنت سرپرست و بانی تحریک لبیک یا رسول اللہ پریس کانفرنس کریں گے, اور آج کے دن تک کی جو بھی صورتحال ہوئی ہے اور پھر اس کے لیے اگلا لائے عمل جو ہے وہ انشاءاللہ دیں گے. تمام حضرات نوٹ فرما لیں, 4:30 بجے انشاءاللہ پریس کانفرنس ہوگی, اور اس میں قائدین تحریک جو ہیں وہ
اگلا لائے عمل دیں گے. لبیک اعلان سماعت فرما لے. حافظ اسد افتخار وہ جہاں کہیں بھی ہیں، ان کے والد صاحب ادھر ٹرالے کے پاس کھڑے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کو مل لیں یا اپنے گھر میں رابطہ کر لیں. تو حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ شاہکان مصطفیٰ نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے، اور جو لوگ ایجنسیوں والے رپورٹ کر رہے تھے کہ دھرنے والوں کے پاس 8 سے 10 افراد مسلح ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، تو آج میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ تمہارا ایک بھی سپاہی آج تک ہماری گولی سے کیوں نہیں مرا؟ اسے سامنے لائیں، اور اگر ایجنسیوں کی رپورٹ غلط ہے تو میں ارباب اقتدار سے یہ کہوں گا کہ ایسے نااہل لوگوں کو ڈیوٹیوں سے برطرف کیا جائے کہ جنہوں نے غلط رپورٹنگ کی اور آج پورے ملک کو آگ میں دھکیل دیا ہے انہوں نے. یہ بات آج بھی حکومت کان کھول کر سن لے کہ یہ دھرنا ختم نبوت کے حوالے سے ہے، اور عقیدہ ختم نبوت پر اہل سنت کسی قسم کا بھی سمجھوتا نہیں کریں گے. تحریک لبیک یا رسول اللہ کو ان غیور شاہکار مصطفیٰ کا ساتھ حاصل ہے، اور تحریک کی یہ روایت رہی ہے کہ اس نے اپنے مطالبات پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا. جو قدم بڑھایا ہے خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے بڑھایا ہے. ختم نبوت پر ڈاکہ ڈلا، اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے واپس چلے جائیں. اب فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی. اگر ان کورٹوں پر قوم کو اعتماد ہوتا تو آج ہزاروں مقدمات جو ہیں ان میں پینڈنگ پڑے ہوئے نہ ہوتے. جس ملک کی کورٹیں اپنے چیف جسٹس کو انصاف نہ دلا سکے، اور یہاں معیار بھی جدا گانا ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے، جو طاقتور ہوتا ہے اس کے حق میں ہمیشہ عدالتوں نے فیصلے کیے ہیں. مشرف آیا، اسے آپ لوگوں نے سپورٹ مہیا کی ہے، اس کے لیے رات ہموار عدالتوں نے کی ہے. لیکن آج پاکستان کی قوم جو ہے اسے اپنی آنکھیں کھولنی پڑیں گی. وہ اس لیے کہ جب اسلام کا نام آئے، جب تاجدار مدینہ کا نام آئے، تو چاہے عمران خان کی پارٹی ہو، چاہے زرداری کی پارٹی ہو، چاہے نواز شریف کی پارٹی ہو، چاہے عدالتیں ہوں، یہ سارے ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ان کی نظر میں رضامندی واشنگٹن کی ضروری ہے. بس ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے، تمہیں رضا واشنگٹن کی منظور ہے، ہمیں رضا تاجدار مدینہ کی منظور ہے. اور یہ لوگ کسی صورت بھی ہمارے حوصلوں کو پس نہیں کر سکتے. کل ہمارا یہاں نوجوان جسے کندھے کے قریب گولی لگی اور ایک طرف سے لگی اور دوسری طرف سے نکل گئی، ڈاکٹروں نے اس کی ٹریٹمنٹ کی اور وہ شخص دوبارہ دھرنے میں آ گیا. ہم اسے کہتے رہے تو آرام کر، اس نے کہا نہیں نہیں، میں گھر سے چلا تھا تو یہ عہد کیا تھا کہ زندگی تاجدار مدینہ پر قربان کرنی ہے. اور کل
کل ہمارا نوجوان ساتھی عرفان وہ اپنے ماموں فاروق اور دیگر رفقا کے ساتھ دھرنے میں شروع سے ہمارے ساتھ تھا. جب شدید شیلنگ ختم ہوئی تو اس کے ماموں میرے پاس آئے, ان کے سر پر پتھر لگا ہوا تھا, مرم پٹی کی, تو کہنے لگے یہ میرا بھانجا ہے, اس نے آج بڑی شیل اٹھا کر پھینکے ہیں, یہ پہلے دن سے میرے ساتھ ہے. اور وہ نوجوان مجھے کہتا ہے میں تو حضور کی عزت و ناموس پر قربان ہونے کے لیے آیا ہوں. پھر اس کے دل سے وہ کون سی صدا نکلی کہ تاجدار مدینہ نے پھر اسے اپنی ختم نبوت کے لیے چنا, اور 1.5 گھنٹے بعد ہمیں پتا چلا کہ اسے گولی لگی ہے اور وہ شہید ہو گیا ہے. اور اس کا باپ رات کو امیر المجاہدین کے سامنے رو رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ شہید تو میں ہونا چاہتا تھا لیکن میرا بیٹا مجھ سے بازی لے گیا ہے, شہید وہ ہو گیا ہے. پاکستان کے غیور مسلمانوں, جب تک پاکستان کے اندر ایسی مائیں موجود ہیں جو تاجدار مدینہ کے غلاموں کو جنتی رہیں گی, اور ایسے باپ موجود ہیں جو تاجدار مدینہ پر خود قربان ہونا چاہتے ہو, تو کوئی مائی کا لال عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. یہ آپ لوگوں نے واشنگٹن والوں کو واضح پیغام. اس کے ماموں بھی رو رہے تھے, اس کے ماموں کے ہم پیچھے کیوں رہے تھے, اس کے ماموں بھی رو رہے تھے, ہم پیچھے کیوں رہے تھے. یہ ہمارے پاس خالد محمود صاحب آئے, کل یہ بھی شدید زخمی ہوئے, اور ہاسپٹل والوں نے بھی, اور ہمارے جتنے شدید زخمی احباب تھے بے نظیر بھٹو کے اسپتال کے جتنے ڈاکٹر تھے انہوں نے ٹریٹمنٹ نہیں کیا اور اپنی سیٹوں کو چھوڑ دیا. اور آج اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ پیمز اسپتال کے اندر ہمارے جتنے زخمی احباب تھے انہیں ابتدائی مرہم پٹی کرنے کے بعد جو ہے وہ پولیس نے پھر گرفتار کر کے تھانوں میں بند کر دیا ہے. لیکن یہ ظلم زیادہ دیر نہیں چلتا, ظلم جب بڑھتا ہے تو پھر انقلاب ضرور آتے ہیں. آج فیض آباد کی اس مقام پر تحریک لبیک یا رسول اللہ کی کارکنان نے انقلاب کی بنیاد رکھ دی ہے, اور اللہ نے یہ تخت رائے گنڈ والوں کو پوری دنیا میں ننگا کر دیا ہے, اور صرف انہیں ہی نہیں ساتھ بلے اور تیر والوں کو بھی ننگا کیا ہے. آج آپ لوگوں کو انسانی حقوق نظر نہیں آتے, آج آپ کو ہیومن رائٹس نظر نہیں آتے, آج آپ کی زبانیں کیوں بند ہیں. سلمان تاثیر کی موم بتیاں بجھانے پر ہمارے نوجوانوں کو 5 سال کی قید سنائی گئی. ہم پوچھتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا ہے ان کے خلاف کب کارروائی ہوگی. سپریم کورٹ نے ایک اور عجب فیصلہ کیا. آج چند وکلاء نے اس پر ایک اخبار میں پورا اشتہار دیا ہے کہ سو موٹو ایکشن لینے کا اختیار چیف جسٹس کو حاصل ہے. یہ جس جج نے اگرچہ وہ سینئر ہی کیوں نہ ہو اسے یہ اختیار ہی حاصل نہیں تھا کہ وہ سو موٹو ایکشن لیتا, اور آج تو اس کی بھی آنکھیں کھل گئی ہوں گی. اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی جس نے بلاگرز کے خلاف نام نہاد ایکشن لے کر سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی, آج اس کی آنکھیں کھل گئی ہوگی کہ یہ 2000 شیلوں سے بھی واپس نہیں گئے, وہ 2 شیلوں کی بات کرتا تھا. آپ یہ ہمارے کنٹینر کے پاس دیکھ سکتے ہیں ہزاروں شیل جو ہیں وہ توڑوں میں پڑے ہوئے ہیں, ہزاروں شیل جو انہوں نے ہم پر فائر کیے. لیکن میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں تحریک لبیک کے ان کارکنوں کو جنہوں نے آگے بڑھ کر
निहत्ते होकर सिर्फ लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर अपने से कई गुना ज्यादा फोर्स को पीछे धकेल दिया। हम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की तकरीरें अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की तकरीरें सुनते थे तो पहले इंसान यही समझता है यार ये बाबा तो बस वैसे ही जज्बाती तकरीरें करता है, लेकिन अल्लाह की कसम कल हमने अपनी आंखों से मंजर देखा है। हमारे खेमे जल गए, हमारे निहत्ते साथी चारों तरफ से हम पर शेलिंग हो रही थी, गोलियां बरसाई जा रही थी, वो बिल्कुल हमारी क़यादत के करीब पहुंच गए। अमीरुल मुजाहिदीन के इस कुर्सी के पास कई शल पड़े थे आकर और वो इस ट्राले के ऊपर खड़े हो गए थे। अमीरुल मुजाहिदीन ने आखिरी बार एक नारा लगाया, कहा नौजवानों तैयार हो जाओ, लब्बैक का नारा लगाओ और इन लांतियों को पीछे धकेल दो। बाबे ने एक नारा लगाया है, नौजवान उठे हैं, अल्लाह की कसम आने बाद में हमने एफसी को अपने आगे भागते हुए देखा। इसलिए आप हजरात ने अब यहाँ पर इस्तेकामत से बैठना है। उन्होंने खेमे जलाए और रात को अल्लाह ने हमें बिस्तर भी अता कर दिए और खेमे भी अता कर दिए। रात को ही अल्लाह ने हमें खेमे और बिस्तर अता कर दिए। लोग दीवाना वार आते रहे। मैंने जामे रज़िया ज़ियाउल उलूम में अपने मामू शहीद शहाबुद्दीन शाह साहब और बरादर शहीद इनामुल हक शाह साहब का मुझे फोन आया कि किस चीज की जरूरत है। मैंने कहा हमारी तरफ आप फौरी तौर पर बिस्तर भेजें। तो उन्होंने जिस दुकान पर बिस्तर लेने के लिए आदमी को भेजा, वहाँ एक खातून खड़ी थी और उन्होंने कहा मुझे 200 बिस्तर दो, मैंने धरने वालों के लिए लेकर जाने हैं। जिस कौम में माएं बहनें और बेटियां ये जज्बा रखें, ये जज्बे सियासी मकासद के लिए नहीं आते, ये जज्बे जो हैं खालिसतन ताजदारे मदीना की इज्जत और नामूस के लिए आदमी निकले तो आते हैं। और हमें ताजदारे मदीना की निगाहें अनायत हासिल है। आज खेमे पहले से ज्यादा आ गए हैं, बिस्तर आ गए हैं, खाना आ रहा है। जो जज पूछते थे खाना कहाँ से आता है, धरने में आकर देखो ताजदारे मदीना की बारगाह से आ रहा है। ये हमने किसी से अपील नहीं की। आज तक हमारे इस माइक से एक दिन भी अपील नहीं की गई कि आप लोग खाना लेकर आए। हमने हमेशा यही अपील की खाना लाने वाले कम लाएं, पहले हमसे राब्ता करें। बेपनाह लोग जो हैं वो वेटिंग लिस्ट पे हैं। हम फिर भी जो आदमी भी कहता है हम उसे कहते तू 500 का ला, तू 1000 का ला। इस वक्त
نہ صرف فیض آباد میں بلکہ پورے پاکستان میں دھرنے ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو تو اب آگاہی حاصل ہو رہی ہے کہ یہ پورا پاکستان کس وجہ سے جام کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ حضرات نے یہاں استقامت سے بیٹھنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد پہلے بھی آئی ہے، اور تاجدار مدینہ کے وسیلہ سے پھر بھی اللہ کی مدد شامل حال رہے گی، اور انشاءاللہ ہم اپنے جس پہلے مطالبے پر قائم تھے ہم وہ مطالبہ پورا کرائیں گے، انشاءاللہ وہ مطالبہ پورا کرائیں گے۔ ہم مطالبہ پورے کیے بغیر کسی صورت یہاں سے جانے والے نہیں۔ اب تو ہماری اس تحریک میں ہمارے نوجوانوں کا خون بھی شامل ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول تشریف رکھیں۔ یہ اعلان سماعت فرما لیں۔ لیاقت خان ولد امانت خان جہاں کہیں بھی ہیں وہ میڈیا والی گاڑی کے پاس آ جائیں، اور یہ پیر سید عاشق علی شاہ جیلانی قادری صوبہ سندھ سے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم جو ہیں کل سے دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب تک قائدین کا حکم نہیں ہوگا وہ دھرنا دیے بیٹھے رہیں گے، اور انشاءاللہ وہ تمام تر ان کی ہمدردیاں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ دیکھو دیکھو کون آیا محمد عجب قدیم آیا، دیکھو دیکھو کون آیا محمد
अज़दी का दीन आया, इज्जत लाया, अजमत लाया, अमन सुकून मोहब्बत लाया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अज़दी का दीन आया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अज़दी का दीन आया। दीन आया, दीन आया, मोहम्मद अज़दी का दीन आया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अज़दी का दीन आया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अज़दी का दीन आया। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी एक ये रोड है ना, इसको खाली करने के लिए उन्होंने बेतहाशा जुल्म सितम किया। कोई बंदा उन्होंने छोड़ा नहीं है, इसको जख्मी न किया। अभी तक कितनी अमातें आपकी जमात की आप ये आखिरी फिक्र नहीं आई, लेकिन पीसी है। और क्या ये जो आपके मुतालबात थे, यानी उससे अभी वो पहले जो मुतालबात थे उसके बाद के, यानी ये जो कल के रेट के बाद भी, तो आपके मुतालबात में और मज़ीद इजाफा हुआ है कि वही होंगे? अच्छा, पहले कल एक बात आ रही थी मीडिया में, पाकिस्तानी मीडिया में, कि वज़ीर दाखिला की बात भी यानी आपकी तरफ से डिमांड मेरी तरफ से तो नहीं अभी तक नहीं हुई। और अगर मुज़ाकरात की कोशिश की हुकूमत की तरफ से, तो इसके बारे में आप सोच सकते? हमारे मजलिस शूरा है, वो बात करेगी। अच्छा, और ये जो मीडिया पे पाबंदी लग गई है, तो यानी पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे भी है, और ये बाकी ये तो मीडिया और जो कहते हैं आज़ाद है, उनको आवाज़ उठानी चाहिए ना। हुकूमत की तरफ से यानी वो एक है उनके हाथ में कानून है कि वो किसी वक्त भी मीडिया पे पाबंदी क्यों लगा सकते हैं? वजह वो उन्होंने पेम रखा है कानून में। क्या कानून है कि जब उनकी अपनी पुश्त पर पाँव आए उस वक़्त किया है, या मुल्क मिल्लत का कोई मसला हो? जब वो हुकूमत खुद इतने बड़े जुल्म पर उतरी हुई है, तो उस जुल्म को तो दिखाना चाहिए, ना कि उसको छुपाना चाहिए। और ये कल यानी हुकूमत की तरफ से वो बात गई है कि फ़ौज को उन्होंने 111 ब्रिगेड को उनसे रिक्वेस्ट किया और उनको तलब किया हुआ है। तो अच्छी बात है, तलब किया हुआ है, तो हम भी यहाँ बैठे हैं। फौज भी तो इधर ही आएगी ना, कहीं और तो नहीं जाना। वो जी, अगर उन्होंने भी कोई मतलब है हमारे ऊपर गोलियां बरसानी है, तो वो भी हाजिर हैं। हम ठीक है, आप लोग भी नहीं जितना हो सकता है मुकाबला या अपने तरीके से। मुकाबला नहीं हम कर रहे हैं, मुकाबला करते तो हम उनके पीछे ना भागते। हमारी तरफ ये हम तो यहीं बैठे रहे, सारा कुछ उन्होंने आगे लगाई, पत्थर बरसाए, गोलियां चलाई, हम देख रहे थे सारे इधर। हमने तो कहा भाई अपने बच्चे इनको कुछ नहीं करना। अच्छा, मैं अभी यहाँ पे देख रहा था पिछले यानी कुछ गज मीटर के फासले पे यहाँ पे वो टेंट वगैरह चले हुए हैं, तो आप कल ये जो शुरू हुआ तो आप यहीं पे थे? मैं इधर ही बैठा हुआ था, मैं सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। तो वहाँ से गैस वगैरह सब कुछ इधर ही था। मैंने उतने घंटे में बोलता ही रहा, मुझे आंसू गैस ने कुछ नहीं किया। तो ये सारा कुछ आग लगाते, गाड़ियाँ पूरी तोड़ दी, यहाँ तक ये जो कंटेनर है इसका सामने वाला शीशा भी तोड़ दिया, यहाँ तक आ गए। और एक और बात यानी कि इंटरनेशनली भी यानी बाहर की दुनिया से भी लोग वो कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान का जो यानी कैपिटल है, जो दारुल खिलाफा है, उसको यानी कुछ लोगों ने मुहासरा किया हुआ है। कहाँ मुहासरा? आप खुद बताएं कहाँ मुहासरा किया हुआ? सारा निज़ाम चल रहा है। झूठ बोलते हैं, झूठ के तो कोई इलाज नहीं है। ये एक सड़क है जिस पर हम बैठे हैं। इमरान खान ऐसी एक सड़क पर 126 दिन बैठा रहा, वो यार कमाल नहीं बना, तरुल कादरी बैठा रहा। हमने कौन से यहाँ देखे यार कमाल बना? ये सारे घर आमदो रफ्त, एम्बुलेंस आ रही हैं, लोग जा रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, बात है। और हम ईमानी मुतालबे से बैठे हैं। ख़त्म नबूवत पर जिन्होंने डाका डाला, ये भी नहीं हम कह रहे हैं उनको सजा दें, हम ये कह रहे हैं कि उनको बेनकाब करें। वो बताएं, अगर वो मुजरिम है तो उसको सजा दें, वो नहीं है तो फिर जो मुजरिम है उसको बताएं। बात तो इतनी है, चोर चोरी करे तो उसके बाद चोरी के लिए जोर डालना कि चोर पकड़ा जाए, ये जुर्म है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि एक गलती हो गई थी, वो चोर से भी गलती होती है, सजा नहीं मिलती उसको, नहीं मिलती। तो शराबी को, ये तो यूरोप में भी कानून है, मोटरवे पर शराब जो पीते हैं उनको सजा नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं देते, चोर को नहीं देते, और जो कौमी उनके मुजरिम उनको नहीं देते। मिलती है, सबको मिलती है। नहीं, तो हमारे आका मौला की एक ज़ात ऐसी रह गई है जो उनके बारे में जुर्म करे सिर्फ उसको लिए जनाब वो गलती होगी से माफ़ी हो जाएगी, कमाल है।
اور وہ رپورٹ جو حکومت کی طرف سے رپورٹ ہم وہ رپورٹ ہی نہیں، وہ رپورٹ کچھ بھی کہاں ہے ہمارے۔ اچھا حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن پارٹیاں بھی یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ احتجاج یہ غلط طریقہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ کون کہتا ہے؟ طریقہ انصاف پیپلز پارٹی، وہ تو ہمارے حق میں بیان دے رہے ہیں، جتنے بھی ہیں وہ تمہارے حق میں بیان دے رہے ہیں۔ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا ایکشن غلط تھا، باقی آپ لوگوں کو ایکشن غلط تھا، پہلے یہ تو ثابت کریں نا ایکشن غلط تھا، پہلے اس پر تو کھڑے ہونا ہمارے ساتھ۔ اور یعنی حکومت کا ایکشن غلط تھا تو بے نظیر کے مرنے کے بعد جو پیپل پارٹی نے ایکشن لیا، پورا سندھ جلایا، وہ ہم بتائیں اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد ادھر کوئی گھروں جلاؤ دیکھا آپ نے؟ ہاں نہیں یہاں پہ نہیں، میں خود بھی یہ پاس میں ہی رہتا ہوں یہاں پہ۔ آپ یہ تو لکھیں نا انصاف کی بات ہے، نہیں جو حقیقت ہوگی وہ یہ تو لکھے نا وہ لکھیں گے کہ بے نظیر کے مرنے کے بعد سندھ کیا کتنا جلا جی، اور وہاں کہنے لگے وہ ہمیں اس ملک کی ضرورت نہیں ہے، یہ نعرے لگنے لگے۔ پھر زرداری نے کہا نہیں پاکستان کھپے، ہے نا؟ صحیح بات۔ تو ہم نے تو ایسا نعرہ آپ نے کوئی سنا ہمارے اندر کسی سے؟ وہ پھر ان کو وزیر اعظم بھی بنایا جائے، صدر بھی ان کو بنایا جائے ان کی خوشنودی کے لیے، اور یہ اپنے نبی جن کا کلمہ پڑا ان کی خوشنودی کے لیے ایک وزیر نہیں ہٹا سکتے، اور اس کے لیے انہوں نے لاشیں گرا دی، اور پھر ایمبولینسوں سے ہمارے بندے اتار کر زخمی ان کو اتنا مارا، ہاتھ منہ کر دیا، اور جو اسپتالوں میں گئے ڈاکٹروں نے ان کو پیچھے آرڈر آ گیا، انہوں نے کہا ہم نے مرہم پٹی نہیں کرتے، حد ہو گئی۔ اچھا کچھ لوگوں کی طرف سے حکومت کی جو وزراء وغیرہ سے بات ہوتی ہے تو ان کی طرف سے یہ الزام بھی ہے کہ یہ اصل میں نواز شریف یا یہ جو نون لیگ کی حکومت ہے ان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ وہ ثابت کریں کوئی خفیہ ہاتھ ملوث بتائے نا، وہ خفیہ ہاتھ کون سا ہے؟ ہم جو حلال اعلان بات کر رہے ہیں تو ابھی 20-21 دن ہو گیا، ان کو چاہیے تھا وہ خفیہ ہاتھ بتاتے، کون سی ان کو رکاوٹ ہے بتانے کی؟ ٹھیک ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ اتنا بڑا خبیث انسان ہے، وہ حسن اقبال، وہ کہتا ہے ان کے تعلق بھارت سے ہیں، وہ بتا نا بھائی ہم بیٹھے ہیں۔ اب اتنے بڑے جو لوگ مجرم ہوں، جو انڈیا کے ایجنٹ یہاں بیٹھے ہیں، تو تم بتاتے نہیں قوم کو، یہ ہم ایجنٹ ہوتے تو پورا پاکستان ایسے ہوتا۔ صحیح بات ہے، ہاں کل پورے پاکستان میں پروٹیسٹ ہوا ہے، ویسے ہوتا ہے، بالکل۔ جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اتنے بڑے منصب پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں، یہ جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے۔ ہاں جی، ابھی ہاں سب کچھ جاری ہے۔ مذاکرات اگر میننگ فل اور پائیدار مذاکرات ہو تو ان کو آپ موقع دیں گے، اس کے نتیجے میں آپ کے مطالبات کی بھی بات ہو اور حکومت کی بھی بات ہو۔ کیا حکومت کی بات ہو؟ مزید بدماشی کرنے کی نہیں، اگر وہ پرامن طریقے سے یہ یعنی آپ لوگوں کا اب کیا پرامن ہے؟ ان شہداء کے خون کی کون قیمت دے گا؟ تو اس کے ریئیکشن میں یہ جو کل لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے آپ بتائیں نا، اس کا کون حساب دے گا؟ پرامن تو تب تھا بھائی، پہلے یہ کرتے نا، اب وہ پرامن کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پرامن طریقے سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ مجھے بتائیں نا، وہ پرامن کیا طریقہ ہے؟ لاشیں گرانے کے بعد پرامن ہوتی؟ اور اوپر سے یعنی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہماری بھی مجبوری تھی، کیونکہ کیا مجبوری تھی؟ ہائی کورٹ کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک دہشت گرد کارروائی، یعنی وہ میں نے خود پڑھا ہے، ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ان کو کہا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور تھے۔ وہ ہائی کورٹ سے پوچھے نا کون سی دہشت گردی ہو رہی تھی، کم از کم حکومتوں کو اتنا تو آگے جواب داخل کرنا چاہیے تھا، ہم نے تو دہشت گردی کوئی نہیں دیکھی۔ یہ تو لاہور سے چلے اور کسی گاؤں کسی اسٹیشن پر ہمارا ہزاروں لوگوں نے استقبال کیا، وہاں نہ پتہ ٹوٹا، نہ کوئی گالیاں دی گئی، نہ کسی کے خلاف نعرہ بازی ہوئی۔ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے ہم 2 دنوں کے بعد یہاں پہنچے، یہاں 20 دن رہے، پھر بتائیں نا دہشت گرد تنظیم کیسے تھی جس نے ہائی کورٹ پر حملہ کر دیا، سیشن کورٹ پر حملہ کر دیا، پارلیمنٹ پر حملہ کر دی، کہا کہ ہم جناب اپنی ایک حکومت رکھتے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ وہ دہشت گردی کا ایک لفظ بتائے نا وہ، ٹھیک ہے، ان کے اس ایک لفظ پر انہوں نے اتنی لاشیں گرا دی۔ سپریم کورٹ میں انہوں نے بھی 100 موٹو لیا ہے، تو لوگوں نے ایک رپورٹ وہ جمع کرائی ہے کہ اصل میں وہ سیاسی طور پہ خود کو بتائیں نا وہ سیاست کیا تھی، وہ بتائیں نا، جس کی وجہ سے ہماری شہرت کم تھی تو ہم نے زیادہ لینی تھی۔ جی سیاست تو سارے ہی کرتے ہیں، لیکن یہ تو سیاست نہیں ہے۔ سیاست ہوتی تو سیاست کے لیے تو 10 بندے نہیں ملتے بندے کو، تو پورا ملک سیاست کے لیے جام ہوا ہے۔ دنیا کو بتائیں، ہمیں وہ جتنے بھی وہ جھوٹ بولتے ہیں، آخر کم از کم صحافیوں کا یہ کام ہے کہ آپ جب ہم سے پوچھ کر جاتے ہیں تو ان سے پوچھیں بھائی وہ دلیل بتاؤ، ان کے پاس تو دلیل ہے کہ تم نے پہلے کہا کہ ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی، ٹھیک ہے، پھر کہا کہ نہیں وہ کلرک کی غلطی ہوگی، پھر کہا کہ نہیں وہ اجتماعی غلطی ہوگی، پھر کہا کہ نہیں وہ 36 بندوں سے غلطی ہوگی، اور انہوں نے پھر ٹھیک بھی نہیں کیا۔ ٹھیک تب کیا جب یہاں بیٹھے ہوئے تھے،
इस दबाव की वजह से फिर लोग को गुमराह किया कि वो तो ठीक हो गया। ये तो पहले मान ही नहीं रहे थे एक दिन के, ये मौलवी झूठ बोलते हैं, इनको तो इंग्लिश भी नहीं आती। हाँ, ये बात होती रही है हुकूमत की तरफ से। अब उनका मौक़िफ़ भी तो लाए ना, जिन्होंने 6 मौक़िफ़ बदले हों। हम तो पहले दिन से एक ही मौक़िफ़ लिए बैठे हैं कि जो भी डाकू है उसको बेनकाब किया। पता है इससे बात भी हमने ज़्यादा की है, हम हुकूमत उल्टा दें, ऐसे करते हैं, वो करते हैं। वो भी कह रहे हैं उसको भाई बाहर निकालें, फिर तफ्तीश हो, जो मुजरिम हो उसको सामने लाए। ये भी हम नहीं कहते भाई यही मुजरिम है। अब पता है इसमें कौन सी नाजायज़ बात थी जिसकी वजह से इन्होंने इतनी लाशें गिरी। आसान तरीके से मसला हल नहीं हो सकता। ये ताकत का इस्तेमाल आप समझे कि ये नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था इनका, इसका तो इनको हिसाब देना होगा। तो आप वो यानी कोर्ट में भी, अदालतों में भी इनके खिलाफ जाएंगे? जो आप, वो तो बात के मसाइल है ना, जो शूरा फैसला करेगी, लेकिन वो एक हिसाब लेने वाला वो भी तो है ना। हद हो गई। एक रोड की खातिर आपने दुनिया में कभी सुना? एक रोड खोलने की खातिर सारी ताकतें इकट्ठी होकर मजलूम लोगों पर और निहत्ते लोगों पर टूट पड़े और सहारे लेके कोर्ट ने कहा, तो कोर्ट ने तो बड़ा कोई, नवाज शरीफ को भी कहा ये चोर है, उसकी बात किसी ने मानी है? कोर्ट की बात मानी है किसी? हुकूमत की तरफ से ये बात भी कही जा रही है कि इन चीज़ों की वजह से पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है कि पाकिस्तान यानी एक इंतहा पसंद मुल्क है या उनकी तरफ जा रहा है। तो आपको पता है उस वक्त बदनामी नहीं हुई कि जब आफिया सिद्दीकी डॉलरों के बदले में बेच रहे थे, भी कभी बेटियां भी कभी किसी ने बेची है? उस वक्त वही है जब एक यहाँ अड्डे देकर अफगानिस्तान को तबाह किया जा रहा था, उसको पाकिस्तान की नेक नामी थी। जब डॉलरों के बदले अपने बंदे बेचे जा रहे थे जिनको खुद इन्होंने मुजाहिदीन बनाया था। जब अमेरिका ने कहा ये दहशत गर्द हैं तो उनको दहशत गर्दों एक था तो उसके साथ साथ 50-50 बेच रहे थे। उस वक्त अच्छी पाकिस्तानी की बदनामी नहीं हुई। जब बुश को बेटी नंगियाँ करके 2006 में ईवान सदर में डांस दिखाया जा रहा था, उससे बदनामी नहीं हुई जी। जब उससे बदनामी नहीं हुई कि पार्लियामेंट के अंदर कानून पास हुआ कि डाकू, चोर, लुटेरा भी 62 और 23 में तब्दीली करके वो भी मुल्क का सरबराह बन सकता, तब नहीं इसमें कोई परेशानी, बदनाम नहीं हुआ मुल्क। वहाँ तो कहते हैं वो थोड़ी सी एक्सीडेंट हो जाए रेलवे का तो वजीर मुस्ताफ़ी हो जाता है, वहाँ तो वही कानून बना रहा है। यहाँ कह रहे हैं जैसा मर्जी डाकू हो मुल्क का सरबराह बनता है, तो वहाँ बदनामी नहीं हुई हमारी। शुक्रिया जी। हज़रात एक दो इलान समात फरमाएँ। मोहम्मद आज़म वल्द बशीर वज़ीराबाद से कल शदीद जख्मी थे, कल ऑपरेशन के दौरान लापता हैं। वो उनके बारे में अगर किसी को खबर हो तो वो स्टेज पे बताएं। रिजवान वल्द फजल करीम 2-3 दिन से घर से धरने में आया है और कोई रास्ता नहीं है। गांव छोकर अडियाला रोड रावलपिंडी से है, तो अगर वो यहाँ पे मौजूद हैं तो वो अपने घर वालों से ज़रूर रब्ता करें। साबर खान साहब 2 मिनट के लिए। मेरे वाजिब एहतराम साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था खादम हुसैन रिजवी साहब के साथ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। असल मैं आप बच्चों के साथ, आप भाइयों के साथ कांधे से साथ कांधा मिलाकर एम साबर खान ग्रुप का तमाम मेंबर मेरे लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। और मैं अपनी तरफ से इंशाअल्लाह ताला ओपन नहीं करूंगा, लेकिन हर किस्म का एम साबर खान ग्रुप की तरफ से आप भाइयों, बच्चों और आबद हुसैन रिजवी साहब के लिए, मेरे बच्चों की, मेरी
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان تن من مال سب کچھ حاضر ہے. پٹھان بچہ ہوں جو کہتا ہوں اس پہ ڈٹتا ہوں, جو مسلمان ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. خدا کے واسطے یہ ایک حکومت کیا ہے, ہم تو انشاءاللہ امریکہ کو بھی للکاریں گے, انڈیا بھی کو بھی للکاریں گے, اور ان کو بتا دیں گے کہ ناموس رسالت کی طرف ایک لکھنا کیا, ایک قلم اٹھاؤ گے تو ہم تمہارے انشاءاللہ ہاتھ کاٹ کے رکھ دیں گے. اور انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے زندگی دی, یہ تو ان کا ایک منسٹر کنجروں کا گیا ہے, انشاءاللہ پوری حکومت جائے گی. اور ایک وقت وہ آئے گا عابد حسین رضوی صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کا قانون ان عدالتوں میں نافذ ہوگا. اور جس وقت کوئی کیس آیا 2 دن کے اندر ختم ہوگا, کیونکہ قرآن پاک کی آیت کھولنی ہے, ثبوت لینے ہیں, ثبوت لینے کے بعد فیصلہ اس وقت. کیا آپ لوگ ایم صابر خان گروپ کے محمد صابر خان کی باتوں کے ساتھ متفق ہیں یا نہیں ہیں؟ میری طرف سے آپ سب کو خدا حافظ. محمد عمیر, ولد محمد عمیر, ان کا یہ پرس ملا ہے, کچھ سامان ہے اس میں. محمد عمیر ولد محمد بشیر, ان کا پرس ملا ہے. وہ جہاں بھی ہیں وہ مجھ سے آ کے اسٹیج سے لے سکتے ہیں. آفر ارسلان ولد محبوب کوٹلی آزاد کشمیر, ان کے عبد الخالق آفد اویس ان کو تلاش کر رہے ہیں. اگر وہ کہیں بھی ہیں تو 92 گاڑی کے پاس انہیں مل رہے ہیں. ابھی اذان ہوگی اور اس کے بعد جماعت ہوگی. قاری ذیشان جہاں بھی ہیں وہ 92 گاڑی کے پاس آئیں. قاری عزیز رضا صاحب انہیں ملنا چاہ رہے ہیں. ادھر آ جاؤ, یہ نمبر میرا لکھ کر دے دیں. السلام علیکم سر. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. امریکہ کا رہائشی یہاں پاکستان میں آیا ہے الحمدللہ. قبلہ الله أكبر الله أكبر الله